مجلس کی نسبت سے تھوڑی دیر آپ کی نسبت کو جوڑ دوں. جوڑنے سے پہلے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، آؤ سب سے پہلے اس محسن انسانیت کا حق ادا کریں کہ اگر وہ نہ ملا ہوتا تو ماں اور باپ کے عظمت کا پتہ بھی نہ چلا ہوتا. وہ نہ ملا ہوتا تو ماں کے درجے کا خیال کبھی خواب میں نظر بھی نہ آتا. وہ نہ ملا ہوتا تو باپ کے تقدس، باپ کے مرتبے کا پتہ اولاد کو کبھی نہ چلتا. وہ نہ ملا ہوتا تو پانی میں مٹھاس کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا. وہ ملا. سچی بات تو یہ ہے رب تبارک و تعالی کا پتہ ملا. تو آؤ اس جلسے کا عنوان دو. دیکھ لو، لکھا ہے بینر پر جلسے سیرت النبی وہ اصلاح معاشرہ. بھائی ہے نا؟ عنوان دو اور لاؤڈ اسپیکر بھی دو. اور میرے ذہن میں بھی عنوان دو. ایک باپ کی عظمت، ایک عنوان ماں باپ کا مرتبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور دوسرا عنوان موت. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ہماری، کل تمہاری باری ہے. تو لاؤڈ اسپیکر بھی دو، عنوان بھی دو، اللہ اور رسول بھی دو، چاند و سورج بھی دو، مکہ و مدینہ بھی دو. مولانا چلتے چلتے کہہ گئے کہ دو چیزوں کی اصلاح کر لو. کہا نا مولانا نے؟ انہوں نے بھی دو ہی سے جوڑا. اور ہندوستان کے پارلیمنٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم دو ہمارے دو، لیکن حسینی کہتا ہے کہ ہم دو ہمارے 10. تب کرے گا میاں بس. تو آؤ دو چیزیں. باپ، قرآن کھولو. اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و صحیح نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. دیکھا، نہ ولی کا تذکرہ، نہ نبی کا تذکرہ، نہ غوث کا، نہ ابدال کا، نہ قطب کا، نہ قاری کا، نہ حافظ کا، نہ وزیر کا، نہ منتری کا، نہ مالدار کا، نہ غریب کا. تذکرہ کس کا فرمایا؟ رب کائنات نے. عبادت کرو اللہ کی، شریک کسی کو مت ٹھہراؤ اس کے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ کے پیارے حبیب جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ ماں باپ کا جسم سڑ جائے، اولاد زبان سے چاٹ چاٹ کر صحیح کر دے، پھر بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. دیکھا، ماں اور باپ
میاں ماں اور باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. صحابی رسول نے پوچھا میرے آقا 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ کس کو دیکھوں؟ تو آپ نے فرمایا میاں کو، ماں کو. دیکھا. پھر پوچھا کس سے محبت زیادہ کروں؟ تو کہا ماں سے. کہا میرے آقا سب سے زیادہ محبت کس سے کروں؟ آپ نے فرمایا میاں سے. پھر چوتھی مرتبہ جب پوچھا میرے آقا میری محبت کا محور، میری محبت کا گہوارہ، میری آنکھوں کی نظر کس کو چاہے کس کو زیادہ دیکھوں؟ تو آپ نے فرمایا باپ کو. ماں کے بارے میں 3 مرتبہ، باپ کے بارے میں 1 مرتبہ. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ ماں مشقت اٹھاتی ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں ہے. ماں اور باپ اگر ناراض ہو گئے مرتے دم تک اولاد کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. کس نے کہا؟ علماء سے پوچھو. صحابی رسول. صحابی کہتے کس کو ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے حبیب کو دیکھا ہو. اور صحابی کا مرتبہ کتنا بلند ہے یہ بھی سن لو. صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی پاک کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو. وہ صحابی کھچر پر سوار ہو جائے. کھچر دیکھا آپ نے؟ ارے خدا کے بندے گدھے پر کر لو، گھوڑے پر سوار ہو جائے پیٹھ پر، اور اس گھوڑے کے پیر میں کھر میں جو مٹی لگ جائے صحابی کے چڑھنے کے بعد، اس مٹی کے مرتبے کو آج کا ولی غوث قطب ابدال بھی نہیں پہنچ سکتا. اندازہ لگاؤ. یہ صحابی کا مرتبہ. صحابی رسول ہیں. پوچھو علماء سے. ماں بیوہ تھی، یہ بچے تھے، ماں نے پرورش کی، جوان ہوئے، ماں نے گھر بسانے کا فیصلہ لیا، ماں نے شادی طے کر دی. بیٹے کی شادی ماں نے خوشی کے ساتھ کر دیا. جب بیوی آئی بہو، بیٹے کی بیوی اور بیوہ کی بہو، اس نے شوہر پر قبضہ جما لیا. جیسے آج ہے نا، آج دیکھو ماں باپ تڑپ کے مر جائیں لیکن بیٹا اور بہو جی تو چل میں آتی ہوں. آقا کے زمانے میں صحابی ہیں، شادی ہوئی، کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اظہار کیا اماں گزر ایک ساتھ نہیں ہوگا. ماں ہے ماں کی مامتا دیکھو، ماں کی محبت دیکھو، ماں کا پیار دیکھو، ماں کا تعلق دیکھو. کہا بیٹا تیرا باپ مر گیا، تو معصوم بچہ تھا، پرورش میں نے اللہ نے کرایا، میں نے مزدوری کر کے پرورش تیری کی، تو جوان ہوا، گھر کو بسانے کے لیے تیری شادی کی، بہو سے گھر بسایا. بیٹا تو خوش رہے. جب الگ ہونے میں خوشی ہے تیری تو بیٹا میں بھی اس میں خوش ہوں. سوچو ماں بیوہ کی بیوہ رہ گئی. کب؟ پیارے آقا بنفس نفیس موجود. ماں بڑھیا محلے میں مزدوری کرتی ہے، شوہر کے مرنے سے لے کے اب تک بیٹا زیادہ کماتا ہے، بیوی کولو کے عیش کی زندگی گزار رہے ہیں.
لیکن موت کب آئے گی عزیزو؟ موت کے آنے کی خبر ہے، رب نے دیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ موت ضرور بھی ضرور آئے گی، کہاں رہو گے؟ ایسے مکان میں، ایسی دکان میں، ایسے محل میں، ایسے فلیٹ میں، ایسے پلیٹ میں جہاں انسان نہیں، حیوان نہیں، جہاں اس کمرے میں ہوا بھی نہ گھسے۔ سوچو ذرا، بند، دروازہ بھی نہیں، جنگلہ بھی نہیں، ایسے مکان میں جہاں ہوا بھی نہ گھسے گی وہاں ملک الموت ضرور گھسیں گے۔ اب کوئی بچے گا؟ بولو بھائی، بچو گے؟ ایسی جگہ میں ماں تھی، ماں، بیٹا الگ ہوا، پیشانی پر غم نہیں آیا، پریشانی بڑھی، لیکن موت ماں سے پہلے بیٹے کو آئی۔ بیمار پڑا، اولاد ہے، صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول کے نزدیک مقبول ہے، اور جو نبی کا مقبول عند اللہ بھی مقبول ہے۔ بیمار پڑے، بیمار پڑنے کے بعد جان کا نکالم آیا، صحابہ ہیں، پیارے آقا کو خبر ملی، آپ بھی گئے، لیٹے ہیں، پیارے آقا بغل میں بیٹھے ہیں، صحابہ نے پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چوپ، پیارے آقا نے فرمایا تم خاموش رہو۔ سوچو، آقا ہیں، حبیب کبریا ہیں، نبی رحمت ہیں، میاں ابو جہل نے کہا میرے بند مٹھی میں محمد کیا ہے بتا دو، ایمان لے آؤں گا۔ آقا کی زبان نہ کھلی، نگاہ مصطفیٰ مٹھی پر پڑی، میاں کنکریوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پتھر کلمہ پڑھ لے اور انسان نہ بولے۔ سوچو ذرا، پیارے آقا ہیں، فرمایا تم لوگ چپ رہو۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چپ، منہ کھلنے ہوٹ کھلنے کے لیے تیار نہیں۔ آقا نے پوچھا بھائی ان کے ماں باپ ہیں؟ کہا میرے آقا باپ مر چکے ہیں، ماں ہے بڑھیا۔ کہا جا بلا لو۔ آقا نے بلاوا بھیجا، چلو کہاں؟ بیٹے کے گھر۔ کس نے بلایا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بڑھیا آئی، کمر جھک گئی تھی، ڈنڈا ٹیکتی ہوئی، آقا کو سلام کیا، بیٹھ گئی۔ پوچھا آقا نے یہ تیری اولاد ہے، تیرا بیٹا ہے؟ بڑھیا نے کیا جواب دیا سنو۔ بڑھیا نے کہا میرا بیٹا تھا، جب اس کا باپ مرا تھا تو میرا یتیم بچہ چھوٹا لخت جگر یہی تھا، اکیلے تھا، میں مزدوری کرتی تھی، نہلاتی تھی، دھلاتی تھی، کھلاتی تھی، سلاتی تھی، پخانا پیشاب صاف کرتی تھی، یہ میرا تھا۔ جب جوان ہوا میں نے شادی کر دی، اب مجھ کو چھوڑ کر یہ اپنی بیوی کی اولاد ہو گیا، مجھے کچھ نہیں پوچھتا، میں جہاں سے چلی تھی وہی رہ گئی۔ باپ کے مرنے کے بعد جو مشقت کا سورج میرے گھر میں نکلا تھا آج تک ڈوبا نہیں ہے، تو اب یہ اپنی بیوی کا کی اولاد ہے، میری اولاد نہیں۔ آقا نے فرمایا معاف کر دو۔ تو بڑھیا کہتی ہے کہ آپ اس سے پوچھیں، اسے شرم نہیں آئی؟ میں بیوہ تھی، اللہ نے پرورش کرایا، پرورش کا حق ہم نے ادا کر دیا، اس نے میری غربت کو نہیں دیکھا، مجھے اس نے معاف نہیں کیا، یا رسول اللہ میں کیسے معاف کر دوں؟ آقا نے فرمایا بھائی لکڑی لے آؤ، لاؤ لکڑی جلاؤ۔
آقا نے اس سے کچھ نہیں کہا لکڑی لے آؤ. لکڑی صحابہ جب اٹھے تو پوچھتی ہے بڑھیا لکڑی کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا یہی آگ جلاؤں گا. آگ جلائی جائے گی اور جلتی ہوئی آگ میں اس لڑکے کو ڈال کر تیری آنکھوں کے سامنے جلاؤں گا اور اللہ سے کہوں گا اے اللہ ہم نے تیرے نبی نے جلا دیا اور جہنم کی آگ سے تو بچا دے. ماں کی ممتا دیکھو, ماں کا پیار دیکھو, ماں کی محبت دیکھو. کہا یہ بابو, اب دیکھو یہ بابو, یہ میرا بیٹا. آواز بدل گئی, زبان بدل گئی. کہا یا رسول اللہ, باپ کے مرنے کے بعد ساری مشقت میں نے جھیل لیا. میری آنکھوں کے سامنے جس کو ہم نے مزدوری کر کے کھلایا اور پلایا تھا, آج ماں کی ممتا آگ میں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. میں نے اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا. خدا کی قسم کہنا تھا, زبان کا تالا کھلا, ہونٹ کھلے اور خود پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماں اور باپ کے مرتبے کو پہچانو, ماں اور باپ کے مرتبے کو جانو. ماں باپ ناراض ہوں گے, خانہ کعبہ کا خلاف پکڑ کر پوری زندگی روتے رہو گے, مرتے دم کلمہ نصیب نہیں ہوگا. ماں باپ کا مرتبہ اللہ کی ذات سے پوچھو. ایک بادشاہ تھا, اس کی ایک اولاد تھی. بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ رے یہ لڑکا تیرا اکیلے ہے کہ میرا بھی ہے؟ کہا بادشاہ سلامت کیسی بات کر رہے ہیں, ہم دونوں کا ہے, سنجگت کھاتا ہے, دونوں کی اولاد ہے. تو کہا روزانہ تو اپنے پاس سولاتی ہے, میرے پاس کبھی نہیں سونے دیتی. تو کہا کہ چلیے آج کی رات آپ کی نظر. بادشاہ کے ہاں محل میں بچہ گیا اور جانے کے بعد بادشاہ نے اپنے ہی بسترے پر اس کو سلا لیا. جب رات ہوئی تو اٹھا, رونے لگا. بادشاہ بھی اٹھا, کہا کیا بیٹا؟ تو کہا پانی دیجئے. گلاس میں پانی دیا. کہا کہ آدھا گلاس کیجئے پانی, آدھا ہٹائیے, اس میں آدھا دودھ ملائیے. ملا دیا. ملانے کے بعد منہ سے لگایا. کہا سنیے ابو, یہ جو پانی آپ نے ڈالا ہے نا دودھ میں, یہ پانی الگ کیجئے, پیور دودھ دیجئے. ہمارا ایک تماچا, ارے باپ کے ہم غلام ہیں, کبھی کہتے ہو ڈالو, کبھی کہتے ہو نکالو. میری پوری نیند خراب کر دیا. جب ایک تماچا کس کے لگایا, چیخ مار کر لگا رونے. بادشاہ کی بیوی دوڑی ہوئی آئی. کہا کیا ہوا؟ بابو کو کلیجے سے لگا لیا, سسکی لے رہا ہے. کہا بابو میرے لال کیا ہوا؟ ابو نے مارا. کہا کیوں مارا آپ نے؟ کہا پہلے کہا پانی دو, پانی دیا تو کہا کہ دودھ دیجیے, اسی میں ملائی, اور جب دودھ ملا دیا تو کہا کہ پانی نکالیے دودھ میں سے. اس کے دادا کا ہم غلام ہیں, کبھی کہتا ہے ڈالو کبھی نکالو. میری نیند برباد کر دی. کہا بادشاہ سلامت, آج ایک دن بھی اولاد کی مشقت نہ برداشت کر سکو. خدا کی قسم 24 گھنٹہ میرے ساتھ یہی طریقہ اپناتا ہے. کبھی ٹھوکر مارتا ہے, کبھی جھاپڑ مارتا ہے, کبھی تتلاتی زبان سے سخت زبان بولتا ہے. ماں کی ممتا دیکھو, ماں کا پیار دیکھو. جب اولاد اپنے ہاتھ کا تماچا ماں باپ کے رخسار پر مارتا ہے, باپ و ماں کی محبت دیکھو کہ اس کے مارنے والے ہاتھ کو ماں باپ فوراً چوم لیتے کہ میرے بیٹے کے ہاتھ میں طاقت آ گئی. اور جب پیر سے ٹھوکر مارتا ہے تو ماں باپ پیر کے ٹھوکر کے انگوٹھے کو چوم لیتے ہیں کہ میرے بابو کے پیر میں اب دوڑنے کی طاقت آ گئی. جب چھوٹی سی زبان سے کوئی ایسا الفاظ ماں باپ نے کبھی سنا بھی نہ تھا, تتلاتی زبان میں جب کوئی
بھوڈی گالی بھی دیتا ہے تو ماں باپ اس کی زبان کو اپنے منہ میں لے کر کے چوستے ہیں کہ میرے بیٹے کی زبان میں بولنے کی طاقت آ گئی۔ لوگوں، باپ کا پیار دیکھو، ماں کی محبت دیکھو۔ اسی لیے اللہ نے ماں باپ کے مرتبے کے بارے میں فرمایا، میری عبادت کے بعد ماں باپ کی عزت و تقریب۔ دیکھا اللہ نے فرمایا میری عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوگی جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے راضی اور خوش نہیں ہوں گے۔ یہ ماں باپ کا مرتبہ میرے بھائی پہچانو گے تب جا کر کے زندگی کامیاب ہوگی، نہ پہچانو گے تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کبھی بھی زندگی کامیابی میں کروٹ نہیں لے سکتی۔ ایک یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ۔